محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروں گا پہلے درگاہ حق میں سجود، پھر اپنے نبی پر میں بھیجوں درود۔ سناؤں تمہیں ایک نئی داستاں، اسی طرح کرتا ہے راوی بیان۔ مدینے میں ایک شخص تھا خستہ حال، غریب اور اس پر کثیر العیال۔ نہ نوکر نہ چاکر نہ جاگیردار، نہ پیشہ نہ حرفہ نہ کچھ کاروبار۔ یہ اس کا تھا معمول اے مہرباں کہ لاتا تھا جنگل سے بس لکڑیاں، انہیں بیچ کر روز کرتا بسر، فراغت سے تب بھی نہ ہوتی گزر۔ نہ جس دن کسی عذر سے جا سکا، نہ جنگل سے وہ لکڑیاں لا سکا، تو فاقے نے گھر میں بسیرا کیا، کسی نے کچھ اس شب نہ کھایا پیا۔ کہا بیوی اپنی سے ایک روز یوں، بہت تنگ دستی سے میں تنگ ہوں، ارادہ ہے میرا کروں اب سفر، عجب کیا ہاتھ آئے کچھ مال و زر۔ غرض چھوڑ کر اپنے گھر کو چلا، جدھر اٹھ گیا منہ ادھر کو چلا۔ چلا اپنی دھن میں عجب لہر میں، بہت دن میں پہنچا کسی شہر میں۔ گئی گردش بخت بھی ساتھ ساتھ، وہاں پر بھی آیا نہ کچھ اس کے ہاتھ۔ وہی لکڑیاں روز لانا اسے، وہی بیچنا اور کھانا اسے۔ نہ خود آ سکا تنگ دستی سے گھر، نہ بھیجی کبھی شرم سے کچھ خبر۔ یوں ہی جب کہ 12 برس ہو گئے، کہا اس کے گھر والوں نے کھو گئے۔ تعجب ہے گھر سے کہاں پر گئے، خدا جانے جیتے ہیں یا مر گئے۔ کہا اس کی بیوی نے دل میں کہ ہم کہاں تک بھلا کھائیں فاقے کا غم۔ قریب اس کے گھر کے تھا قصر وزیر، وہاں اس کو جانا پڑا ناگزیر۔ کیا جا کے بیگم سے سب عرض حال، وہ کرنے لگی مہربانی کمال۔ محل میں بلا ناغہ جاتی تھی وہ، جو پاتی تھی کھاتی کھلاتی تھی وہ۔ گئے اس کے فاقے مصیبت گئی، وہ دن کی ہر شب کی آفت گئی۔ وہ کھا پی کے خود بھی ہوئی تنگ درست، ہوئے لڑکے بالے بھی چالاک و چست۔ وہ قصر معلیٰ کا تھا آستاں، وہ ایک روز دیتی تھی جھاڑو وہاں۔ امام زماں پیشوائے انام، لقب جن کا جعفر ہے صادق ہے نام۔ نامعلوم ہوتے تھے گھر سے کدھر، ہوا اتفاقاً وہاں سے گزر۔ کھڑے ہو کے ہمراہیوں سے کہا، بتاؤ مہینہ ہے یہ کون سا؟ لگے عرض کرنے عقیدت گزین، کہ ماہ رجب کی ہے 22ویں۔ کہا آپ نے یہ عمل سیکھ لو، کہ جب یہ مہینہ یہ تاریخ ہو، تو جس کی نہ ہوتی ہو حاجت روا، کسی سخت مشکل میں یا ہو پھنسا، یہ چاہے کہ میری تمنا برائے، تو وہ صاف کنڈے نئے پاک لائے۔ پھر ان کنڈوں کو پوریوں سے بھرے، میرا فاتحہ آگے رکھ کے کہے، وسیلہ میرا کر کے مانگے دعا، خدا دے مگر چاہیے اعتقاد۔ اگر پھر نہ ہو اس کی حاجت روا، قیامت کو ہاتھ اس کا دامن میرا۔ یہ حضرت نے کہہ کے اٹھایا قدم، قدم ان کے تاج شاہان عجم۔ یہ عورت یہ ارشاد سنتے ہی سب، کہا دن پھرے میرے بے شبہ اب۔ نہ اس کو پڑی سن کے دم بھر بھی کل، اسی وقت اس نے کیا یہ عمل۔ دعا کی کہ اے خالق خاص و عام، بحق امام ذوی الاحترام، صحیح و سلامت میرا شوہر آئے، بہت مال و دولت و زر لے کے آئے۔ سنو ماجرا اس کا شوہر وہاں گیا تھا کہیں کاٹنے لکڑیاں، پرانے کئی 100 برس کے درخت وہاں پر تھے جھاؤ کے سخت و کرخت۔ انہیں کاٹتا تھا وہ آشفتہ سر، کلہاڑی گری ہاتھ سے چھوٹ کر، گری جب زمیں پہ تو دھمکا ہوا۔ وہ کہنے لگا دل میں بے نوا، مقرر یہیں پر ہے خالی زمین، جو کھودا تو نکلا دفینہ وہیں۔ گڑی تھی وہیں دولت بے شمار، در خالص و گوہر شاہوار۔ پھر اس نے خزانہ چھپایا تمام، کہ نہ ہو واقف کوئی خاص و عام۔ تصرف کیا چوری چوری سے سب، گزرنے لگے دن بعیش و طرب۔ بتدریج گھوڑے وغیرہ لیے، عمارت کے سامان مہیا کیے۔ چلا گھر امیرانہ سامان سے، بڑے دبدبے اور بڑی شان سے۔ مدینے کے نزدیک پہنچا وہ جب،
ملازم کیا معتبر منتخب، دیا عمدہ جوڑا مغرق تمام، درہم 1000 اس کی لاگت کے دام، دیا اس کو زیور بھی 1,00,000 کا، حفاظت کی تاکید کر کے کہا کہ لے جا کے بانوئے خانہ کو دے، پہن کر اسے زیب و زینت کرے۔ کئی دن کے بعد آپ داخل ہوا، نشاط طرب سب کے شامل ہوا، کہا اس سے بیوی نے یہ ایک روز کہ دولت ملی کیوں کرے دل افروز۔ دفینے کا قصہ کیا سب بیاں کہ اس طرح دولت ملی ناگہاں، جو کی پوچھ گچھ تو حقیقت کھلی، وہی وقت و تاریخ تھی نظر کی۔ پھر اس نے کہی داستان امام، وہ کونڈوں کی منت کا قصہ تمام۔ امام زمن کا شناخواں ہوا، بجان دل نام ان کے قرباں ہوا۔ وہ ہر سال کنڈوں کو بھرتا رہا، ہمیشہ نیاز ان کی کرتا رہا۔ بنایا مکان ایک اس نے وسیع، بہت خوبصورت نہایت رفیع۔ چڑھی چھت پہ ایک روز بیگم کہیں، نظر آیا کاشانہ دل نشیں۔ خواصوں سے پوچھا یہ کس کا ہے گھر، کیا عرض اے بانوئے نامور، اسی لکڑہارے کی عورت کا ہے، وہاں تو ساما فرازت کا ہے۔ کہا سچ، سب نے کہا ہاں اے حضور، کہا لاؤ پوچھیں گے اس سے ضرور۔ گئی خواص اس کو لے آئی ساتھ، اٹھایا برائے سلام اس نے ہاتھ۔ کہا اس سے بیگم نے سچ سچ بتا کہ حاصل ہوئی تجھ کو کیوں کر غنا۔ وہ کنڈوں کا بھرنا وہ قول امام، دفینے کا پانا سنایا تمام۔ یہ سب سن کے بیگم ہنسی زیر لب کہ ہے جھوٹ ہے سچ ہے یہ کب، کہیں تیرے شوہر نے کی رہزنی، یہ دولت وہی ہے وہی۔ نہ جانا جو سچ اس نے قول امام، ہوئی ایک دم میں اس کی وزارت تمام۔ جو تھا اس کا شوہر مقرب وزیر، عدو اس کا تھا ایک وزیر شریف۔ کہا پا کے موقع یہ سلطان سے کہ اے شاہ کہتا ہوں ایمان سے کہ خائن بہت ہے وزیر یمین، میں رہتا ہوں دن رات اسی سے غمی۔ اگر حکم ہو تو اس کا جانچوں حساب کہ آئینہ ہو سب خطا و ثواب۔ عرض شہ سے تو فرما ہوا کہ اس کا تغلب نمایاں ہوا، کرو ضبط اس کے املاک و مال، نکالو ابھی شہر سے خستہ حال۔ نکالا گیا وہ بفرمان شاہ، برہنہ سروپا بحال تباہ۔ غریب اپنی بیگم کو لے کر چلا، پریشان و غمگین و مضطرب چلا۔ ملے راہ میں ناگہانی خربوزے، درہم 2 ہی پاس اس کی بیگم کے تھے۔ دیا 1 درہم خربوزہ لے لیا کہ کھائیں گے اس کو دمے اشتہا۔ لیا باندھ رومال کو کھول کر، وہ دونوں پھرے اور آگے گئے وہ سپہر۔ اسی روز شہزادہ نامدار سحر سے گیا تھا برائے شکار، نہ آیا وہ گھر رات کو لوٹ کر، ہوا مضطرب خرو بہر پر۔ وزیر دوم عرض پیرا ہوا کہ اب مجھ کو ایک اور کھٹکا ہوا۔ نکالا گیا ہے جو خائن وزیر، وہ بے انتہا ہے خبیث و شریر۔ نہ شہزادہ ہو اسے راستے میں ملا، کیا ہو نہ کچھ اس نے مکر و وغا۔ ہوا حکم سلطان والا تیار کہ چاروں طرف جائیں تیز جائیں سوار، جہاں وہ ملے پابا زنجیر لائیں، بہت جلد جائیں۔ گئے آئے لائے کیا روبرو، خشونت سے کی شاہ نے گفتگو کہ رومال میں تیرے کیا ہے بندھا۔ یا عرض اے شاہ ہے خربوزہ، جو کھولا تو تھا شہزادے کا سر۔ ہوا غمزدہ بادشاہ دیکھ کر، کیا حکم غصے سے جلاد ابھی، اڑائے سر اس کا بھی بیگم کا بھی۔ کہا پھر کرو قید انہیں رات بھر، کیے جائیں گے قتل وقت سحر۔ پہنچ کر یہ زندہ میں بولا وزیر کہ اے بانوئے غم گسار و مشیر، خدا جانے ہم سے ہوئی کیا خطا کہ جس سے یکایک یہ آئی بلا۔ وزارت گئی اور نکالے گئے، پکڑ آئے زندوں میں ڈالے گئے۔ یہ اندھیر ہوگا کہ پھر صبح دم، کیے جائیں گے سر ہمارے قلم۔
یہ کیا ہے نہیں قہر خالق اگر کہ ہو خربزہ شہزادے کا سر۔ کہا اس سے بیگم نے یہ رو سیاہ، سمجھتی ہے مجھ سے ہوا ایک گناہ۔ کہا لکڑہارے کی عورت کا حال، وہ تکذیب اس کی وہ سب قیل و قال۔ سنا جب یہ قصہ تو بولا وزیر، نہیں ہے یہ تھوڑی سزائے شریر، یہ سوئے ادب اور شان امام۔ نب کیا تو نے باور وہ ماہ کلام، غرض توبہ کرتی رہی رات بھر، ندامت سے روتی رہی تا سحر۔ ادھر تو ہوئی صبح آیا ادھر، وہ شہزادہ گم شدہ اپنے گھر۔ کہا بادشاہ نے کدھر گم رہے، بتاؤ کہاں رات بھر تم رہے۔ یار دن بھر تو کھیلا شکار، سیاہی شب پھر ہوئی آشکار۔ نہ گھر آ سکا باغ میں رہ گیا، مصیبت تھی ایک رات کی سہ گیا۔ یا شاہ نے حسب فرمان شب، وزیر اسیر بلا کو طلب۔ جو رومال کھولا تو تھا خربزہ، کہا شاہ نے ہے یہ کیا ماجرا۔ وزیر ادب فاں سناخا ہوا، پھرا گردے شہے اور قرباں ہوا۔ کیا عرض سارا وہ بیگم کا حال، وہ عورت کی ثروت وہ سب کی لوکال۔ نہ تصدیق کرنا کلام امام، مفصل سنا کر کیا اختتام۔ گزارش کی اس نے پھر شاہ سے، میں راندا گیا ہوں جو درگاہ سے۔ یہی ہے خطا بس یہی ہے خطا، اسی کی سزا ہے اسی کی سزا، وگرنہ کہاں میں خیانت کہاں۔ یہ بے جرم خواری و ذلت کہاں، کہاں خربزائے شہزادہ دیگر، کہاں شہزادے کے دشمن کا سر۔ یہ سب سن کے سلطان نے باور کیا، وزارت پہ اس کو مقرر کیا۔ معافی مافات خلعت سے بھی، جو عزت گئی تھی نئے سر سے بھی۔ نکالا گیا اس کا دشمن وزیر، ہوا ضبط مال و متاع شریف۔ جمیل اب ہوئی ختم یہ داستاں، کرو طریقہ فاتحہ کا بیان۔ اہم المہمات ہو جس کو پیش، کسی سخت مشکل سے ہو سیاہ ریش۔ یہ اس کو ہے لازم کہ کنڈے بھرے، کسی پاک چادر پہ ان کو دھرے۔ کہے پہلے یہ پورا قصہ تمام، پڑھے فاتحہ پھر بنا میں امام۔ توسل سے حضرت کے مانگے مراد، برائے گی ہاں ہو درست اعتقاد۔ بڑے چھوٹے کنڈے ہیں دونوں روا، کہ ہر شخص کی ہے قدرت جدا۔ کسی کو کنڈیلی کا مقدور ہے، وہی اس کو کافی ہے معذور ہے۔ بہت صاف معدے کی ہوں پوریاں، جو ممکن ہو خستہ تو عمدہ ہے ہاں، نہیں تو نہیں جس طرح بن پڑے۔ کرے فاتحہ کچھ نہ اس پر اڑے، سوا سیر میدہ سوا پاؤ کی۔ نہ جب مقتدرت ہو تو اتنا صحیح، نہ اتنا بھی ممکن ہو تو کم کرے۔ کمی کا نہ اندیشہ و غم کرے۔ اللہم صلی علی محمد۔